بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، خاصے طویل عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہم ترین اور بڑی خوشخبریوں کا دن، کچھ ایسے بڑے اور اہم ترین فیصلے کہ جن کے نتیجے میں نہ صرف عمران خان کی رہائی کا اعلان متوقع بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی کا بھی آغاز مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے عمران خان کو قائد، عمران خان کو لیڈر مان لیا گیا۔ جی ہاں، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مجوزہ غیر آئینی ترامیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ایک پیج پر آگے ہیں۔ حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم کا معاملہ جو کرنے کا تھا وہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ نون لیگ کے اپنے درجن سے زائد بندے، درجن سے زائد ان کے ارکان اسمبلی اور سینیٹر غائب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کے باوجود آئینی ترمیم کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور پیپلز پارٹی ذرائع کا اب یہ کہنا ہے، جس کا باقاعدہ طور پر مختلف ٹی وی چینلز کی سکرین پر اظہار بھی شروع کر دیا گیا ہے کہ اگر 25 تاریخ سے پہلے آئینی ترمیم نہ آئی تو موجودہ جو الیکشن ہے وہ کھل جائے گا اور موجودہ منتخب حکومت گر جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی کے نتیجے میں عمران خان پاکستان کے اگلے نئے منتخب وزیر اعظم ہوں گے، اور ان حالات کے اندر منتخب حکومت کا جو بنایا ہوا سارا سیٹ اپ ہے، بشمول بڑی تعیناتیاں جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، بیوروکریسی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیے جانے کا ارادہ ہے یا کی گئیں، وہ تمام کی تمام مکمل طور پر ٹھپ جائیں گی۔ 15 اکتوبر جو کہ تاریخ ہے ڈی چوک میں احتجاج کی پاکستان تحریک انصاف کے، اس پر اپنی طرف سے ایک بڑا سخت رد عمل دیا اس موجودہ حکومت نے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کسی طور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں سوائے صرف ایک اس شرط مان لینے کے کہ اگر 31 اکتوبر تک موجودہ آئینی ترامیم کا جو معاملہ ہے وہ مؤخر کر دیا جائے تو صرف اسی صورت میں 15 اکتوبر کا احتجاج پاکستان تحریک انصاف شنگھائی کانفرنس کے بعد لے جا سکتی ہے۔ واضح کر دیا گیا ہے عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر کی جانب سے اس منتخب حکومت کو کہ جب تک آپ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کراتے، جب تک ہم مسودہ عمران خان سے شیئر نہیں کرتے، ان سے ہدایات نہیں لے لیتے، آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا جائے گا۔ کمیٹی جو کہ بنائی گئی تھی ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاریوں کے اوپر، اس کا ٹائٹل آف میٹنگ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا اور اب ان آئینی ترمیم کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے، ایسا کہنا تھا عمر ایوب کا۔ اور آج جو اجلاس ہوا اس میں کچھ اس قسم کی ہیڈ لائنز تو اس منتخب حکومت نے لگوائیں کہ حکومتی جماعتیں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک پیج پر آ گئی ہیں۔ تو حکومتی جماعتوں کے اندر نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، یہی میجر جماعتیں ہیں۔ یہ تو پہلے ہی اس معاملے کے اوپر ایک پیج پر تھی، اس میں ایسی نئی کیا بات ہے۔ اصل معاملہ تو یہ تھا کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک پیج پر اپنے ساتھ، یعنی ایک پیج پر لایا جائے اور یہ آئینی ترمیم آپ کروائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ JUI نے ساتھ دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے۔ پہلی بار باضابطہ طور پر انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم اس معاملے کے اوپر آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ خورشید شاہ صاحب اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، حکومت اپوزیشن کے نمائندے اس کے اندر شامل تھے، اور JUI نے کہا کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر ہم بالکل آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور آئینی عدالت کی جگہ ہماری یہ تجویز ہے کہ آئینی بینچ تشکیل دیا جائے۔ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہی چیف جسٹس اس کے سربراہ ہوں، اور 200 کے قریب کیسز ہیں، کوئی 150 کے قریب کوئی آئینی کیسز ہیں، باقی جو ہیں وہ 50 کے قریب کو 100 موٹوں کے معاملات ہیں آئین کے حوالے سے۔ ان معاملات کے اوپر 200 کیسز کے لیے علیحدہ سے عدالت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو مکمل اعداد و شمار سامنے رکھ دیے کہ جناب 140 سے 145 کیسز ہیں جو آئینی معاملات کے ہیں، 4800 موٹو نوٹس ہیں، یہ تو 200 کیسز بھی نہیں بنتے، ان کے اوپر آپ کیوں آئینی عدالت علیحدہ سے بنانا چاہتے ہیں؟ متبادل نظام کیوں لانا چاہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی متبادل نظام لانے کی یہی وجہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو وہاں پر بٹھایا جائے، منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے، عدالت کے متوازی عدالت بنائی جائے تاکہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر مقدمات اس عدالت کے سامنے جائیں، آپ اپنی مرضی کے فیصلے لیں، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ جیسے آپ نے 2024 میں روکا، اگلے الیکشن میں بھی روکیں، اور آپ کا جو 10 سالہ پلان ہے اور جو ایک گھٹیا پلان ہے اس کے اوپر آپ عمل درآمد کر سکیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ جناب پیپلز پارٹی اور JUI کے ڈرافٹ میں واضح فرق ہے عدالت کا اور بینچ کا۔
پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ جو آئینی عدالت بنانے کا معاملہ ہے وہ ہم نہیں مان سکتے، آپ آئینی بینچ بنائیں۔ اسی دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب کو قائد اعظم کی 1931 کی ایک تقریر یاد آ گئی، انہوں نے کہا جی یہ آئینی عدالت تو قائد اعظم بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن حیران کن طور پر بلاول صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے نانا صاحب کو، ان کی والدہ محترمہ کو اس بات کا کیوں خیال نہیں آیا کہ قائد اعظم یہ آئینی عدالت بنانا چاہتے تھے، اچانک بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ کیوں یاد آ گیا۔ تو اگر میثاق جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں تو میثاق جمہوریت کے اندر تو کافی دیگر نکات بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی نکات ہیں، ذرا آئیں نا ان نکات کے اوپر آپ نے کتنا عمل کیا ہے جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، عدلیہ کے پیچھے تو آپ پڑ گئے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو تعیناتیاں بڑی ان کے حوالے سے میثاق جمہوریت کیا کہتا ہے، ان کے اوپر آپ کا عمل درآمد کریں گے۔ تو یہ صرف اور صرف آپ اپنی مرضی کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے مقصد اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، جیسا کہ قمر زمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بالآخر بول ہی اٹھے، جو کہ آف دی ریکارڈ باتیں پیپلز پارٹی کے اندر چل رہی تھی نا، بالآخر قمر زمان کائرہ صاحب بول اٹھے، ان سے جب سوال ہوا موجودہ صورتحال آئینی سیاسی عدالتی کے حوالے سے تو موصوف نے کھل کر یہ فرمایا کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم آنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم اس لیے لانا چاہتی ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ 25 اکتوبر تک اگر آئینی ترمیم نہ آئی تو کیا ہوگا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب گھر چلے جائیں گے، منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے، ان کے آنے کے بعد اس بات کا خدشہ ہے کہ الیکشن کھل جائے گا، جو کچھ 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات ہوا وہ سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، دھاندلی کھل کر سامنے آ جائے گی، مینڈیٹ کی واپسی ہوگی الیکشن ٹریبونلز کے ذریعے، پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی ہوگی، یقینی طور پر عددی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی اسمبلی کے اندر ہو جائے گی اور شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، یہ معاملہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چل سکے گا اور عمران خان پاکستان کے اگلے منتخب وزیر اعظم ہوں گے، اور یہ صرف اور صرف کچھ زیادہ سے زیادہ 90 سے 100 دنوں کی گیم ہوگی، یعنی فروری کے مہینے سے پہلے یہ حالات مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گے اگر 25 اکتوبر تک یہ آئینی ترمیم حکومت نہ لا سکی۔ اگر آئینی ترمیم لے آئے تو کیا ہوگا، یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ٹھپ جائے گا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب سے اسی قسم کی ضمانتیں، اسی قسم کی گارنٹیز چاہیے کہ آپ جناب عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں دیکھیں گے، الیکشن ٹریبونل پاکستان جو بھی غیر آئینی غیر قانونی فیصلے کرے گا آپ وہاں پر دخل اندازی نہیں کریں گے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی نہیں، یعنی آپ الیکشن نہیں کھولیں گے، اور اسی طرح ججز کے ساتھ جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں یا دیگر چاروں صوبوں کی عدالتوں کے حوالے سے ہوں، اس کے اوپر آپ اپنی آنکھیں بند رکھیں گے۔ اسی قسم کے مطالبات یہ موجودہ چنتخب حکومت بھی چاہتی تھی منصور علی شاہ صاحب سے، لیکن ان کی طرف سے ان کی باڈی لینگویج نے کئی جگہ پر ان کے خطاب جو ہوئے اس نے یہ بات واضح کر دی کہ منصور علی شاہ صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ نہیں جناب میں تو آپ کی ان لائنز کے اوپر قطعاً چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کروں گا۔ تو پھر یہ ساری صورتحال بنی، اور تارڑ صاحب نے موصوف نے بیان دیا کہ 24 اکتوبر تک ہمارے پاس ٹائم ہے جی، کہ ہم اس وقت تک جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، کیونکہ 25 تک تو قاضی صاحب ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا اتنے دن پہلے کیوں نوٹیفیکیشن آ گیا تھا، تو موصوف نے فرمایا کہ وہ جناب کیونکہ آگے نگران حکومت آ رہی تھی اس لیے جلدی آ۔ تو کون کہتا ہے کہ نگران حکومت کسی چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتی؟ مطلب یہ کوئی آئین کے اندر انہوں نے تبدیلی تھوڑی کر رہی ہے، تو پہلے سے طے ہے نا کہ جو سینئر ترین جج ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، تو بالکل اس میں کوئی آئین اور قانون کے خلاف بات نہیں تھی، جو نگران سیٹ اپ ہے وہ بھی کر سکتا تھا، اس نے دیگر کئی بڑے بڑے جب پاکستان تحریک انصاف کو تھے وہ دیوار کے ساتھ لگا سکتے تھے، تو کیا وہ چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے تھے؟ تو یہ ایک بالکل لیم ایکسکیوز ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن اس لیے پہلے آ گیا۔ اس وقت اگر وہ نوٹیفیکیشن پہلے آیا تو ابھی تو 10 دن باقی ہیں، 10-12 دن باقی ہے نا، تو ابھی جو ہے وہ کیوں آپ یہ نوٹیفیکیشن نہیں کرنا چاہتے؟ بھاری دل کے ساتھ ہی کر دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب گھر جا رہے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب واپس آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ دال میں کچھ کالا ہے، نیت آپ کی جو ہے وہ خراب ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آخری دم تک کسی نہ کسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ایک ہے نا وہ جو پریشر ہے وہ برقرار رکھا جائے۔ اور موصوف نے کیا کیا، ایک تو بلے کے نشان کے اوپر بڑی جلدی میں نظر ثانی انہوں نے لگائی کہ خود ہی جاتے جاتے اس نظر ثانی کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کرتے جائیں۔ پی ٹی آئی نے جب اس کے اندر جو ہے وہ تاخیر اس کے اندر التوا کی درخواست کی تو موصوف کھل کر سامنے آ گئے۔ عدالت کے اندر موجود رپورٹرز کے مطابق قاضی صاحب کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ وہ بڑی جلدی میں ہیں اور جانے سے پہلے یہ معاملہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آئینی ترمیم کا معاملہ بھی اپنے پسندیدہ 3 رکنی بینچ کے سامنے لگا دیا، جو درخواست کی تھی یہ جو مجوزہ غیر آئینی ترمیم آ رہی ہے اس کے حوالے سے، یعنی اس کا قصہ بھی وہ گول کرنا چاہتے ہیں تاکہ پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو درخواستیں چل رہی ہیں
وہ اس کو سن ہی نہ سکیں آئین اور قانون کے مطابق اور خود کود پڑیں اور تمام تر معاملات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی جلدی میں ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی جلدی میں ہے، اور دوسری جانب حکومت بھی بڑی جلدی میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو بڑا سرپرائز سامنے آیا، انہوں نے کہا جناب 56 نکاتی مسودے کے جواب میں ہم نے تو 24 نکات دیے ہیں، 200 سے بھی کم ہیں آئینی مقدمات، اتنے بڑے سیٹ اپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جناب بڑی انہوں نے کوششیں کی اتفاق رائے کے حوالے سے، لیکن کسی قسم کا اتفاق رائے نہیں ہوا۔ پھر عمر ایوب نے بھی کہا کہ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے کہا جناب یہ معاملہ بعد دیکھیں گے، بعد میں بھی آپ اس پر تجویز دیں، جس پر ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر سمیت عمر ایوب سمیت واضح کر دیا گیا ہے کہ ہم کوئی مسودہ آپ کے حوالے نہیں کر رہے، اگلا اجلاس 17 اکتوبر کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہوتا رہے، آپ جب تک ہمیں اعتماد میں نہیں لیں گے، ہمارے خدشات جب آپ جو ہے وہ جب تک آپ دور نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ جناب ہم یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے اس طرح سے نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے عمران خان سے مشاورت کرنی ہے، ہماری عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے، جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو رہی، آپ نے ملاقات کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں۔ اچھا، اسی دوران جے یو آئی فے کے ایک آئینی مسودے کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں ہم جا کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں صرف عدلیہ نہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی، وہاں پر موجود تعیناتیوں کے حوالے سے بھی اہم ترین اور بڑی چیزوں کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے حکومت شدید ترین پریشانی کا اس وقت شکار ہے۔ اور بظاہر ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ہم یہ آئینی ترمیم لے آئیں گے، لیکن آئینی ترمیم لانا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ آئینی عدالت کا فیصلہ، ایک تو جو نکات سامنے آئے ہیں ان کے مطابق کہیں چیلنج نہیں ہو سکے گا، یعنی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو یہ لگا کر انہیں فل اختیارات دینا چاہتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جناب کہ 7 ارکان پر مشتمل ہوگی اور آئینی جو عدالت ہے، اور رکن بنائے جائیں گے چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز جو ہے وہ رکن ہوں گے، جس کے مطابق جو ججز کی تعیناتیاں کریں گے، اور صدر مملکت کی ایڈوائس پر یہ ساری چیزیں چیف جسٹس کریں گے، اور جناب پھر کمیٹی بنائی جائے گی، چیف جسٹس اور 3 سینئر ججز کا تقرر کمیٹی کرے گی، جس میں 4 ارکان پارلیمنٹ ہوں گے، 2 حکومت کے، 2 اپوزیشن کے، وفاقی وزیر قانون ہوں گے، بار کونسل کا نمائندہ ہوگا، یعنی اپنی پھر بھی انہوں نے اکثریت جو ہے وہ رکھی کہ سربراہ چیف جسٹس جو ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس ہوں گے، یعنی وہ جو نئے چیف جسٹس یہ بنائیں گے۔ سپریم کورٹ کا یہ کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایک متوازی نظام لانا چاہتے ہیں۔ واضح ہو گئی یہ بات، یہ چیزیں کھل کر آ چکی ہیں سامنے، اور مقصد اس کے اندر وہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، عطا تارڑ صاحب ہوں، یا دیگر لوگ ہوں، سب جناب اس معاملے کے اوپر آج بڑا کھل کر بولے، یک زبان نظر آئے کہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد پر یلغار روکنے کے لیے پوری طاقت اور وسائل بروئے کار لائیں گے۔ تو جناب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس موقع کے اوپر احتجاج نہ کرے، تو آپ کیا کریں؟ آپ یہی کریں کہ عمران خان کے اوپر جو ملاقاتوں کی پابندی آپ نے لگا دی ہے، پنجاب حکومت نے کسی کی فرمائش پر جو مریم نواز نے لگائی ہے، آپ اس کو ہٹا دیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ جناب آپ اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی ماریں؟ اگر بقول آپ کی SCO کانفرنس اتنا بڑا ایونٹ ہے، تو اس سے پہلے آپ کو تو سب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، حالات اچھے کرنا چاہیے تھے، بجائے اس کے کہ آپ نے 5 اکتوبر سے پابندیاں لگا دیں۔ اب تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر آپ ہی کے ذریعے اس معاملے کو سیبوتیج کرنا چاہتے ہیں SCO کانفرنس کو۔ کیوں؟ کیا یہ بھی سائفر سے ملتا جلتا معاملہ تو نہیں کہ جناب آپ نے ملک کے اندر ایک کیوس پیدا کر دیا تاکہ SCO کانفرنس کے موقع پر یہ کیوس قائم رہے، اور امریکہ کا جو نقطہ نظر ہے چین کے حوالے سے SCO کانفرنس کے حوالے سے وہ ذرا پرموٹ ہو جائے؟ اب تو اس کے اوپر سوال بنتے ہیں نا کہ SCO کانفرنس تو 15، 16، 17 اکتوبر کو ہونے جا رہی تھی، تو 10 دن پہلے 5 اکتوبر سے آپ نے کیوں پابندیاں لگا دیں؟ آپ 14 اکتوبر تک یہ ملاقاتیں ہونے دیتے، آپ 15، 16، 17 3 دنوں کے لیے پابندیاں لگا دیتے۔ باقی کاروبار بھی تو آپ 3 دن کے لیے، پنڈی اسلام آباد کے کاروبار اور چھٹی آپ 3 دن کے لیے دے رہے ہیں۔ تو اڈیالہ جیل جو یہاں سے کوئی جو ہے وہ 50 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر ہے 0 پوائنٹ سے، وہاں پر جناب آپ ملاقاتوں پر پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ تو عوام تمام تر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، عوام کوئی حامد میر، قاضی فیض عیسیٰ یا نواز شریف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا میرا کیا مطلب ہے؟ تو جناب عوام کو اچھی طرح سے ان تمام تر چیزوں کا اندازہ ہے، اور آپ جتنی مرضی طاقت کا استعمال کر لیں، جو کچھ جس قسم کی فوٹیجز ملتان سے، فیصل آباد سے، ڈیرہ غازی خان سے، جو پاکستانی ٹی وی چینلز نہیں چلا رہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لوگ خوف کا بت توڑ چکے ہیں، اور کسی جگہ پر جہاں پر زیادہ سختی ہیں وہاں سینکڑوں کی تعداد میں باہر نکل آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں باہر نکل آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل آتے ہیں، نکل تو رہے ہیں نا۔
تو یہ جناب یہ جو ایک مزاحمت کا باقاعدہ طور پر آغاز ہے پاکستان کے اندر، یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کی مرہون منت ہے۔ عمران خان کے اس پیغام ہی کے ذریعے ہوا، پاکستانی عوام نے تمام تر خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ اور وہ جو بات پاکستان کے اندر خاص طور پر پنجاب کے اندر بڑا عرصہ ہوا کوئی لوگ بات نہیں کیا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے، وہ نوجوان نسل نے کرنا شروع کر دی ہے۔ وہ پاکستانی عوام کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ شعور کس نے دیا ہے؟ عمران خان نے دیا ہے۔ اور آپ نے اگر عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندیاں لگائیں تو اس کے پیچھے یہی خوف تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مسودہ عمران خان تک نہ جائے، کوئی وہاں سے رائے عمران خان کی کوئی تجویز پی ٹی آئی تک نہ پہنچے، اور آپ چپ چپیتے جسے کہتے ہیں پنجابی کے اندر سب کچھ کر لیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر، آج یہ بڑا دن تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے، خوشخبریاں تھیں، بڑی اور اہم ترین خوشخبریاں تھیں، مینڈیٹ کی واپسی اور رہائی کے حوالے سے یقینی طور پر ایک بنیاد ڈل چکی ہے۔ اور اب تو پیپلز پارٹی کے اپنے ارکان بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ 25 کے بعد معاملات ریورس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد